إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. حضرات محترم، انسانی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ دین کی بنیادی اساس میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس طرح نماز کا ادا کرنا اسلام کی بنیاد ہے، جس طرح روزہ رکھنا اسلام کی بنیاد ہے، جس طرح حج کرنا اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے، اسی طرح خرچ کرنا بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس وقت سے پہلے جس دن نہ کوئی سفارش اور نہ کوئی کسی قسم کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا، اس سے پہلے خرچ کرو. خرچ کرنا حقیقتاً انسان کا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا النار، آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق التمر، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. تو خرچ کرنے کے جو آداب ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ان میں سے 2 ادب ان آیات میں بیان کیے گئے. پہلا ادب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اللہ کے راستے میں ظاہراً خرچ کرو، اعلانیہ خرچ کرو، تمہارے بہت اچھا ہے. اور پھر فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم پوشیدہ خرچ کرو، فقراء کو دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس میں علماء نے اس کی ڈیفینیشن اسی طرح کی ہے کہ جو صدقہ فرض ہے یعنی زکوٰۃ، اسے انسان کو ظاہراً دینا چاہیے. 2 سبب ہیں. ایک سبب یہ کہ اس پہ تہمت نہیں ہوگی کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اگر اسے ظاہراً دے تو اس کے لیے اچھا ہے. دوسرا، ظاہراً اس نیت سے دینا چاہیے کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو اور لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. لیکن اگر وہ ظاہر اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 3 شخص جو جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، ان میں ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا تھا دن رات، لیکن اس لیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو یہ اس کے لیے بجائے فائدے کے جہنم کا وبال بن جائے گا. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور
خفیہ طور پہ دینا، یہ جو انسان ویسے خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، یہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان چھپ کے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ انہیں اس دن نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کیا دیا جا رہا ہے، یعنی وہ خود بھی اپنے آپ کو پتا نہیں۔ عرب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا نکلا ہے، پکڑ کے اسی طرح بند مٹھی دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے، تو یہ ایسے دینا انسان کے لیے اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور ظاہر اس لیے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جو ہے یہ ایک ایسی بدترین بیماری ہے کہ یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتی، بلکہ انسان جو حسد کرنے والا ہے اس کے اعمال کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے، یعنی انسان کی نیکیاں خود ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن 2 شخصوں سے حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، انسان اس سے حسد کرے کہ میں بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی ایسا کروں۔ اور دوسرا وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، انسان اس سے حسد کر سکتا ہے کہ اگر مجھے بھی اللہ مال دے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اللہ رب العزت یہاں دونوں انسانوں کے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم ظاہراً خرچ کرو گے تو بڑا اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس طرح فقراء کو دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہر دونوں حالتوں میں میں تمہیں کیا دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو مجھے اس کی خبر ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، دکھاوا کتنا ہے، یہ ساری باتیں مجھے علم ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے کہ لوگ بعض ایسا خرچ کرتے ہیں جو ردی مال ہوتا ہے، اللہ نے کہا اچھا خرچ کرو، تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دل میں یہ بات آ جاتی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسا کرتے نا تو آپ کے دل میں خیال آتا، تو اللہ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، آپ کے اوپر نہیں ہے کہ انہیں ہدایت آئے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس میں ائمہ مفسرین نے ایک اور بحث بھی کی ہے، بعض اوقات انسان اپنے ہی کسی مسلمان بھائی یا بہن کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ اس کے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یا اس لیے نہیں دیتا کہ وہ خدا نخواستہ کافر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، کہا نہیں دو ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دن نبی کریم کے گھر تشریف لائی اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں، ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں تھی، کہا میری ماں مشرکہ ہے اور میرے گھر آئی ہے کچھ لینے کے لیے، کیا میں اسے دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ تو اس لیے اگر ایک آدمی کافر یا مشرک بھی ہے تو اس سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے بلکہ اسے دینا چاہیے تاکہ اس کے دل کے اندر اسلام کی رغبت پیدا ہو۔ آپ دیکھیے نا زکوٰۃ کی مدوں میں ایک ہے والمؤلفۃ القلوب، ایسے غیر مسلمانوں کو دو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں،
اور آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آتا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں. لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر ایک شخص غیر مسلمان اپنے مذہب پہ اسٹک ہے، پھر اسے فرض زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسے صدقہ الفطر نہیں دیا جا سکتا. یعنی جو صدقات ہم پہ فرض ہیں یہ انہی لوگوں کو دیں گے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. تو اگر وہ اپنے مذہب پہ پکے، ہاں دوسرے مال میں سے آپ دیں. جس طرح کے بعض فیکٹری آنر ہیں، ان کے پاس عیسائی ملازم کام کرتے ہیں، تو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کی غربت کی وجہ سے دوسرے صدقات میں سے جو نفلی صدقہ کرتے ہیں اس میں سے وہ انہیں عطا کر سکتے. اسی طرح انسان کے پڑوس میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے پڑوسی ہیں. ایک پڑوسی جس پہ خرچ کرنے کے 3 اجر ملتے ہیں. وہ کون سا پڑوسی ہے؟ وہ ایسا ہے جو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. تو جب اس پہ انسان خرچ کرے گا تو 3 قسم کے اجر ملیں گے. ایک اس نے رشتہ داری کی صلہ رحمی کی، ایک اس نے مسلمان کی حیثیت سے اس کی مدد کی، ایک وہ پڑوسی تھا. اس لیے وہ ایک خرچ کرنا اس کے 3 قسم کی اجر کا سبب بنے گا. ایک پڑوسی وہ ہے جس کو دینے میں 2 اجر ملتے ہیں. وہ کون سا؟ کہ جو رشتہ دار تو نہیں لیکن مسلمان ہے اور دوسرا پڑوسی ہے. اس کو اگر عطا کریں گے تو 2 اجر ملیں گے. اگر ایک پڑوسی غیر مسلمان ہے تو اس کو دینے میں 1 اجر ملے گا، کیونکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے. تو یہ صرف پڑوس ہے لیکن غیر مسلم ہے. کہا اسے بھی عطا کرو گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. تو خرچ کرنے میں انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا نقصان، بلکہ اس میں اللہ نے فائدہ ہی رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. جو بھی تم خیر سے یعنی اپنے حلال مال سے خرچ کرتے ہو یہ تمہارے اپنے حق میں بہت بہتر ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. جو بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں لفظ ہے وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے. ایک معنی ایک بڑا خوبصورت کیا ہے ائمہ مفسرین نے کہ انسان جب جنت میں بھی چلا جائے گا، ساری نعمتیں مل جائیں گی، پھر ایک دن اللہ ان سے پوچھے گا اے میرے بندو کچھ اور مجھ سے مانگو. تو انسان کے ذہن کی وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. وہ کہیں گے اللہ جو کچھ ہمیں مل چکا ہے اس سے آگے سوچ ہی کوئی نہیں. پھر اس وقت اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. تو جو کچھ ملا ہوگا وہ اس کے سامنے اتنا حقیر ہوگا جو انسان کو اللہ رب العزت کے دیدار کے وقت انسان کو خوشی نصیب ہوگی. اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تم خرچ کرو الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے. تو اللہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خیر سے یعنی حلال رزق سے خرچ کرو یوفى الیکم، اللہ کہتا ہے میں تمہیں لٹا دوں گا، واپس کر دوں گا دنیا میں ہی. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ان چیزوں کو دینا کسے ہے؟ کون سے فقیر ہیں؟ اللہ نے اس فقیر کی ڈیفینیشن کی ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.